اورکزئی کے مناظر ہیں اپنی ٹی وی سکرینز پر آپ براہ راست ملاحظہ کر رہے ہیں۔ جلسے کا اہتمام کیا گیا ہے۔ عمران خان وزیر اعظم پاکستان خطاب کرنے کے لیے سٹیج پر آ گئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ پہلے تو میں اپنے کلایا کے لوگوں کو اس شاندار استقبال کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ اور نوجوانوں، آپ کے علاقے میں آج سے 27 سال پہلے 27 سال پہلے میں اس سارے علاقے میں آیا تھا، ایک قبائلی علاقے کے لوگوں کے اوپر کتاب لکھ رہا تھا۔ تو میں یہاں اورکزئی بھی گیا، ادھر اپر اورکزئی بھی گیا، ساری پاکستان کے قبائلی علاقوں کی ایجنسیز میں نے سب جگہ پھرا اور کتاب لکھی۔ اس لیے جب یہ جنگ شروع ہوئی دہشت گردی کے خلاف، تو میں وہ واحد پاکستان کا سیاستدان تھا جس نے سارے قبائلی علاقے کے علاقوں میں پھرا بھی تھا، قبائلی علاقے کو جانتا بھی تھا۔ لہذا میں نے بار بار کہا کہ پاکستان کی فوج کو امریکہ کے کہنے پہ قبائلی علاقے میں نہ بھیجا جائے۔ میں نے اس لیے کہا کیونکہ قبائلی علاقے کے لوگ وہی ہماری فوج تھی، قبائلی علاقے کے لوگ ہماری فوج تھی۔ لیکن بدقسمتی کہ جو اس وقت کا حکمران تھا اس کو پتہ ہی نہیں تھا قبائلی علاقے کا، نہ اس کو پتا تھا قبائلی علاقے کی روایتوں کا، نہ اس کو قبائلی علاقے کی تاریخ کا پتا تھا۔ لہذا جو ہمارے قبائلی علاقے میں ہوا، زیادہ تر لوگوں کو قبائلی علاقے کے باہر نہیں پتا چلا کہ کس طرح کی تباہی مچی ہمارے قبائلی علاقے پہ۔ اور میں مسلسل بولتا رہا اس کے خلاف۔ اس میں کوئی پاکستانی فوج کا قصور نہیں تھا، قصور اس حکمران کا تھا جس نے امریکہ کے کہنے پہ پاکستان کی فوج کو بھیجا قبائلی علاقے میں۔ ہماری فوج کو ہمارے جوان بھی شہید ہوئے، اور ہمارے قبائلی علاقے کے لوگوں کو جن مشکلات کا سامنا پڑا، میں پھر سے کہتا ہوں بہت کم لوگوں کو پتا چلا۔ قبائلی علاقے کے باہر لوگوں کو نہیں سمجھ آئی کیا ہو رہا تھا۔ آئی ڈی بیز جو لوگوں کو نقل مکانی کرنی پڑی قبائلی علاقے سے، وہ میں جانتا ہوں کہ کس طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ یہاں ہماری روایت ایسی ہے کہ صرف یہاں کے لوگ جانتے ہیں کہ جب اپنے گھر والوں کو، اپنی خواتین کو جب وہ لے کے اپنے گھر سے جاتے ہیں کسی اور جگہ پہ، تو صرف قبائلی علاقے کے لوگوں کو پتا ہے کہ کس طرح کی مشکلات کا اور مشکل کا سامنا کرنا پڑا
کس طرح کی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا. تو آج میں سارے قبائلی علاقے میں کیوں پھر رہا ہوں؟ کوئی پاکستان کا وزیر اعظم آج تک اس قبائلی علاقے میں اتنی جگہ نہیں گیا جو میں جا رہا ہوں. اور اس کی وجہ ہے کیونکہ کسی اور وزیر اعظم کو قبائلی علاقے کی ایسی سمجھ نہیں جو مجھے سمجھ ہے. تو میں آج آپ سب کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ جن مشکلات کا آپ کو سامنا کرنا پڑا، اور خاص طور پہ اپر اورکزئی میں جنگ کے دوران جو لوگوں کے گھر تباہ ہوئے، لوگوں کے مویشی جانور جب وہ نقل مکانی کی وہ گئے، چھوٹے چھوٹے کاروبار تباہ ہوئے، میں آپ کو آج اس لیے آیا ہوں یہاں یقین دلانے کہ ہمارا پاکستان آپ کی قربانیوں کو نہیں بھولے گا اور انشاءاللہ آپ کی پوری مدد کرے گا. مجھے صرف افسوس ہے ہمارے پی ٹی ایم نئی ایک تنظیم ہے، پٹھانوں کی تکلیف کی بات کرتی ہے، قبائلی علاقوں کے تکلیف کی بات کرتی ہے، ٹھیک بات کرتی ہے. وہ جو بات کرتے ہیں وہ بات کرتے ہیں جو میں 15 سال سے باتیں کر رہا تھا. وہ بات ٹھیک کرتے ہیں. لوگوں کو مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا، نقل مکانی کرنی پڑی، اور جب جنگ ہوتی ہے تو بے قصور لوگ مارے جاتے ہیں. لیکن آج میں قبائلی علاقے کے لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ بات وہ ٹھیک کرتے ہیں، لیکن جس طرح کا وہ لہجہ اختیار کر رہے ہیں وہ ہمارے ملک کے لیے ٹھیک نہیں ہے. اس وقت لوگوں کو تکلیف سے جو گزرے ہیں ان کو اپنی فوج کے خلاف کرنا، اس طرح کے نعرے مارنا، مجھے آج بتائیں کہ پاکستان کو کیا فائدہ ہوگا، قبائلی علاقے کو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ برا وقت تھا، میں نے سب سے زیادہ آواز اٹھائی اس کے خلاف، لیکن آج ہم نے یہ سوچنا ہے کہ آگے کیسے بڑھنا ہے، لوگوں کے حالات بہتر کیسے کرنے ہیں. قبائلی علاقے کے لوگ، ان کی مستقبل میں ہم نے اپنے بچوں کو تعلیم دینی ہے. یہ جو آج بات کی ڈگری کالجز کی، یونیورسٹی کی بات کی، تاکہ یہاں اٹھیں، اوپر آئیں، اپنے حالات بہتر کریں، نوکریاں لیں، اپنے ماں باپ کا دھیان رکھیں. یہ کیسے کرنا ہے؟ اصل تو چیلنج یہ ہے. لوگوں کے صرف دکھ اور درد کے اوپر نمک چھڑک کے اور بھڑکانا کہ جی کتنا ظلم ہوا، اور پھر کوئی حل نہ پیش کرنا. حل کیا ہے اس کا؟ کیا حل ہے اس کا کہ لوگوں کو تکلیف ہوئی، مشکل وقت سے گزرے؟ حل تو یہ ہے کہ اب ہم مرم پٹی کریں، ان کی جو ان سے ظلم ہوئے ان کی مدد کریں، ان کو کمپنسیشن دیں، ان کو پیسے دیں جو ان کے گھر گرے ہیں. اور انشاءاللہ جن لوگوں کے میں نے محمود خان کو کہا ہے کہ پوری رجسٹریشن کریں، ہوئی ہے آئی ڈی پیز کی، ہم نے ان کو پیسے دینے ہیں تاکہ اپنے گھر پھر ٹھیک کریں، اپنے کاروبار چلائیں، اپنے حالات بہتر کریں. انشاءاللہ محمود خان پختونخوا کی گورنمنٹ پورا آپ کی مدد کرے گی. دوسرا، اب آج یہ ٹی وی کیمرہ میں یہ سارا علاقہ سارے پاکستان میں جا رہا ہوگا. لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ اللہ نے یہ اورکزئی میں کتنی خوبصورتی اور کتنا خوبصورت اللہ نے یہ زمین دی ہے آپ کو. اور کیونکہ میں اپر اورکزئی بھی گیا ہوں،
وہ بھی اللہ نے ایک خوبصورت ترین جگہ دی ہے. تو انشاءاللہ ہماری حکومت پہلی حکومت ہے جس نے فیصلہ کیا ہے کہ پاکستان میں ٹورزم کو فروغ دے. تو یہ آپ کے علاقوں کے اندر میں نے محمود خان سے کہا ہے کہ ہم نے آپ کے لیے ٹورزم کے لیے سہولتیں پیدا کرنی ہیں. ٹورزم سے کیا ہوتا ہے؟ ٹورزم سے لوگوں کے لیے کاروبار بڑھتے ہیں, نوکریاں بڑھتی ہیں. ہر جگہ جدھر ٹورزم ہوتی ہے, جب باہر سے لوگ پیسہ خرچ کرتے ہیں, لوگوں کے کاروبار, دکانیں چلتی ہیں, نوجوانوں کو روزگار ملتا ہے. آپ حیران ہوں گے, آپ نوجوانوں ایک چیز حیران ہوں گے سن کے کہ ملیشیا میں آپ ذرا یہ سنیں, 22 ارب ڈالر کی ٹورزم سے فائدہ ہوتا ہے. ترکی میں 40 ارب ڈالر کی ترکی میں ٹورزم سے فائدہ ہوتا ہے. اور ہمارے پاکستان میں جس میں اللہ نے وہ چیزیں دی ہیں جو نہ ترکی میں نہ ملیشیا میں ہیں, وہ خوبصورتی دی ہے, وہ مختلف قسم کی چیزیں دی ہیں جو شاید ہی کسی ملک میں ہیں. اور ہمارے ملک میں ٹورزم کا ہونا نہ ہونے کا فائدہ ہی نہیں ہوتا کیونکہ ہم نے فروخت ہی نہیں دی. تو انشاءاللہ ہماری حکومت وہ آئے گی جو آپ کے علاقوں کے اندر ٹورزم پروموٹ کرے گی تاکہ نوجوانوں آپ کو یہ نوکریاں ملیں. سب سے اس وقت میری حکومت کا سب سے بڑا چیلنج ایک ہے کہ میں نے اپنے نوجوانوں کو نوکریاں دینی ہیں. اس کے لیے انشاءاللہ ایک تو ہم نے یہ جو محمود خان نے بتایا جو روزگار سکیم کہ نوجوانوں کو سود کے بغیر قرضے دیں گے تاکہ اپنی بزنس کر سکیں, دکانیں چلا سکیں. پھر ہم نے ہنر سکھانا ہے, سکل ایجوکیشن. ایک تو ڈگری کالج ہے, ڈگری کالج کے اندر سکل ایجوکیشن دینی ہے. یعنی کہ دیکھیں, ایک مزدور سارا دن کام کرتا ہے, سارا دن کام کر کے 200, 300, 400 روپیہ کماتا ہے. لیکن اگر اسی کو 3 مہینے لگا کے ہم ہنر سکھا دیں تو وہی سارا دن کام کر کے دن میں 3-4 ہزار روپیہ کما سکتا ہے. اور اگر اس کی ہم اسے اور ہنر سکھا دیں, کمپیوٹر سکھا دیں, کمپیوٹر کے اندر بہتر چیزیں سکھا دیں, تو وہی نوجوان دن کا 10,000 روپیہ کما سکتا ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے, ایک منٹ میں یہ تھوڑی دیر سے اتارنے لگا ہوں کیونکہ میری آنکھوں کے ساتھ نہیں آ رہی ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے, سنیں ذرا آپ, دیکھیں ہماری طاقت اس ملک کی کہ 60% پاکستانی 30 سال کی عمر سے کم ہے. ہماری یہ طاقت ہے اگر ہم انہی نوجوانوں کو تعلیم دے دیں, ان کو ہنر سکھا دیں, سکل ایجوکیشن دے دیں. یہی نوجوان اس ملک کو اٹھا کے کہاں سے کہاں لے جائے گا. قبائلی علاقے کے اندر ہماری جو روایتیں ہیں, ہم اپنی گھر میں بیٹیوں کو کمپیوٹر ایجوکیشن جو اب ہے آئی ٹی کی, انفارمیشن ٹیکنالوجی کی جو انقلاب ہے, ان کو گھر میں اگر ہم کمپیوٹر سکھا دیں وہ گھر بیٹھے بیٹھے اپنے روزگار اپنے گھر میں بنا سکتی ہیں. اس کا مطلب یہ کہ یا روایتیں بھی ہم رکھ سکتے ہیں لیکن ہم اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے خواتین کو موقع دے سکتے ہیں روزگار کمانے میں, اپنی گھر بار اپنا حالات بہتر کرنے میں. اسی طرح نوجوانوں کو تو ہمارا اب سارا زور ہوگا. اب جو قبائلی علاقہ ضم ہو گیا ہے پختونخوا کے ساتھ, اب ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ہم اپنے قبائلی علاقے کو اوپر اٹھائیں, اپنے نوجوانوں کا تعلیم کا نظام بہتر کریں, باہر سے انویسٹمنٹ لے کے آئیں. یہاں آپ کے لیے یا مدنیات ہیں, منرلز ہیں,
اس کے لیے لوگوں کو لے کے آئے. نیچے علاقے میں گیس ہے, تانبے کے ذخیرے ہیں. یہ جو اب تک کیونکہ حالات اچھے نہیں تھے, کوئی باہر سے آتا نہیں تھا سرمایہ کاری کرنے کے لیے, انشاءاللہ یہ سارا علاقہ سرمایہ کاری کے لیے کھولیں تاکہ یہاں سے ہمارے نوجوانوں کو کراچی نہ جانا پڑے نوکریاں ڈھونڈنے کے لیے, اسلام آباد نہ جانا پڑے, پشاور نہ, یہاں بیٹھے بیٹھے نوجوانوں کو نوکریاں ملیں. ہم نے نوجوانوں, ہم نے آپ کے لیے یہ جو ہیلتھ کارڈ کی بات کر رہے ہیں, یہ پہلی دفعہ پاکستان میں ایک حکومت نے کوشش کی ہے کہ جو ہمارے غریب طبقہ ہے, اگر وہ بیمار ہو جاتے ہیں تو ایک غریب مزدور جو سارا دن محنت کرتا ہے, یا جو کسان وہ مشکل سے اپنے گھر میں اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالتا ہے, ایک گھر میں بیماری ہوتی ہے وہ بیچارہ مقروض ہو جاتا ہے, اس کے پاس پیسہ نہیں ہوتا. اب جو ہم نے فیصلہ کیا ہے, سارے قبائلی علاقے کے اندر ہم آپ کو ہیلتھ کارڈ یعنی ہیلتھ انشورنس دے رہے ہیں ہر خاندان کو. ہر خاندان کے پاس ہر خاندان کے پاس 7,20,000 روپیہ اس کارڈ کے اوپر ہوگا. اس خاندان میں کسی بھی ہسپتال میں اپنا جا کے علاج کروا سکتا ہے 7,20,000 روپے کے بیچ میں. یہ سارے قبائلی علاقے میں ہم کارڈ بانٹ رہے ہیں. میں آپ کو جو تعلیم کی جب بات کرتا ہوں تو ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں. آج تک کسی حکومت نے یہ نہیں فکر کی کہ ہمارے مدرسے میں لاکھوں بچے پڑھتے ہیں, لیکن کبھی کسی نے یہ نہیں سوچا کہ ہمارے مدرسے کے بچوں کے لیے بھی ہم ان کو موقع دیں, وہ بھی اوپر اٹھ سکیں, وہ بھی اوپر آ سکیں, پاکستان میں ڈاکٹر بنے, جنرل بنے, جج بنے. لیکن کبھی کسی حکومت نے مدرسوں کے بچوں کا کبھی پرواہ نہیں کی. میں آج آپ سب کے سامنے کہہ رہا ہوں, میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو مدرسوں کے بچے ہیں یہ میرے بچے ہیں. میں انشاءاللہ آپ کو دکھاؤں گا کہ اب سے ہمارے جو 26 لاکھ مدرسوں میں ہمارے بچے پڑھتے ہیں. چند ایسے بھی مدرسے ہیں جدھر سے بچے نکلتے ہیں اور بڑے بڑے کام کرتے ہیں, لیکن زیادہ تر مدرسے کے بچے ان جب پڑھ بھی جاتے ہیں ان کو روزگار نہیں ملتا. ہم نے انشاءاللہ, میں سارے دینی مدرسوں کے جو ایسوسیشنز ہیں ان کے ساتھ بیٹھ رہا ہوں, ان کے ساتھ ہم بیٹھ کے یہ کوشش کریں گے کہ ہمارے بچے دین بھی پڑھیں, پوری دین کی بھی تعلیم لیں, لیکن ساتھ ساتھ سائنس بھی پڑھیں, انجینئرنگ بھی پڑھیں, تاکہ وہ ہمارے جب بچے ہوں تو کوئی بھی کسی بھی شعبے میں جانا چاہے وہ جا سکے. تو انشاءاللہ میرا یہ بھی اب وعدہ ہے کہ مدرسوں کے اوپر بھی ہم پورا زور لگانے لگے ہیں. اچھا, اب میں آتا ہوں کہ جو موجودہ پاکستان کے حالات ہیں. اب نوجوانوں, ادھر اورکزئی میں بیٹھ کے میں ذرا آپ سے سوال میں چیک کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کتنا سمجھتے ہیں کہ باقی پاکستان میں کیا حالات ہیں, سیاسی طور پہ کیا حالات ہیں. سیاسی طور پہ اس وقت یہ حالات ہیں کہ ہمارے ملک میں جن لوگوں نے پچھلے 10 سال یہاں حکومت کی, انہوں نے جس سطح کی چوری کی اس ملک پہ, جس طرح انہوں نے ہمارا ملک لوٹا. جب ان کے آنے سے پہلے 2008 میں پاکستان کا
اب میں سوال پوچھتا ہوں, کتنا قرضہ تھا آج سے 10 سال پہلے؟ ماشاءاللہ مجھے 2-3 آوازیں آ گئی ہیں. 6,000 ارب روپیہ. اچھا اب میں دوسرا سوال, 10 سال کے بعد یہ گئے تو کتنا قرضہ چھوڑ کے گئے؟ اونچا اونچا. ماشاءاللہ اورکزئی کے نوجوانوں, مجھے بڑا آپ میں مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ یہ علاقہ بڑا اٹھے گا جس طرح اس طرح کے باشعور نوجوان ہوں. 6,000 ارب سے 30,000 ارب پہ پاکستان کا قرضہ لے کے گئے. 6,000 ارب, 60 سالوں میں پاکستان کا قرضہ 6,000 ارب تھا. 60 سالوں میں منگلا ڈیم, تربیلا ڈیم, موٹر وے سب بننے کے باوجود پاکستان کا قرضہ 6,000 ارب تھا. پچھلے 10 سالوں میں 6,000 سے قرضہ گیا 30,000 پہ. اور اب میں آپ کو بتاتا ہوں گیا کیسے. گیا ایسے کہ یا 3 گھروں نے جو چوری کرنی شروع کی, یہ انہوں نے پہلے بھی چوری کی, دونوں گھروں نے. پہلے جنرل مشرف نے این آر او دے دیا, نواز شریف خاندان کو سعودی عربیہ جانے دیا, اور وہاں جانے دیا, اور پیچھے ہدایبہ پیپر مل جو منی لانڈرنگ کا کیس تھا وہ بند کر دیا. اچھا منی لانڈرنگ کیا ہوتی ہے؟ منی لانڈرنگ ہوتی ہے, یہ ذرا سننے آپ نے, منی لانڈرنگ جس کی وجہ سے آج اگر یہ ہمارے اوپر قرضے نہ چڑھے ہوتے, یہ جو آپ نے ڈیمانڈز دی ہیں نا, یہ کچھ نہیں ہے. میں آج آپ کے پاس آ کے وہ اناؤنسمنٹس کرتا, یہ سارے میں علاقے کو بدل دیتا آپ یہاں آ کے. لیکن بدقسمتی سے آج ہمارے پاس وہ پیسہ نہیں ہے. اس ملک پہ جو قرضے چڑھے ہوئے ہیں, صرف دن کا قرضوں کے اوپر جو ہم سود دیتے ہیں وہ ہے 6 ارب روپے سے زیادہ, صرف دن کا. تو مقروضہ ملک میں اس طرح پہ پیسہ خرچ نہیں کر سکتا جو کرنا چاہیے, کیونکہ آپ کے وہ علاقے ہیں جو پیچھے رہ گئے ہیں. میری ساری تحریک انصاف کی ہمارا فلسفہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے نچلے طبقے کو اوپر اٹھانا ہے اور ان علاقوں کو اوپر اٹھانا ہے جو پیچھے رہ گئے ہیں, جس طرح قبائلی علاقہ ہے, جس طرح بلوچستان کے علاقے ہیں, جس طرح اندرون سندھ میں علاقے ہیں, جس طرح پنجاب میں ڈی جی خان, راجن پور, یہ پیچھے رہ گئے ہیں. تو اگر آج پیسہ ہوتا تو سب سے پہلے ان علاقوں پہ ہم خرچ کرتے تاکہ لوگ اوپر آتے. لیکن قرضے چڑھے ہوئے ہیں. ہم یہ قرضے اتاریں گے انشاءاللہ, یہ اب ٹائم لگے گا, لہٰذا اس وقت وہ پیسہ نہیں ہے. لیکن یہ سمجھیں کہ یہ ہمارے پر قرضے اس لیے چڑھے کہ پہلے این آر او دیا, مشرف نے شریف خاندان کو باہر جانے کے لیے, ہدایبہ پیپر مل کا منی لانڈرنگ کیس اس نے وہ بند کر دیا. اس میں 1 ارب روپیہ پاکستان سے چوری ہو کے باہر گیا تھا. پھر اس نے آصف زرداری کو این آر او دے دیا 2008 میں واپس آنے کا, اس کے سارے کیس معاف کر دیے. لیکن انہوں نے کیا کیا, جب یہ دونوں واپس آئے 2008 میں, تب سے پاکستان کے اوپر قرضے چڑھنے شروع ہو گئے, لیکن ان کی دولت بھی بڑھنی شروع ہو گئی. ادھر زرداری کی اور اومنی گروپ کی دولت بڑھ گئی, ادھر نواز شریف کی نئی کمپنی ہل میٹل, وہ دولت, اس کے 2 بچے جا کے باہر بیٹھ گئے لندن میں, وہ اربوں پتی بن گئے. کبھی سنا ہے کہ 3 دفعہ پرائم منسٹر کے 2 بیٹے کہتے ہیں کہ ہم تو پاکستانی شہری نہیں ہیں. لندن میں بیٹھ کے اربوں پتی 600 کروڑ روپے کے گھر میں رہنے والا نواز شریف کا بیٹا کہتا میں پاکستان شہری نہیں, میں جواب دہ نہیں ہوں. انہوں نے پیسہ بنایا, وہ اربوں پتی. پھر شہباز شریف
शहबाज शरीफ ने कहा अगर एक धेले का भी करप्शन मेरे पे साबित हो जाए तो मेरा नाम बदल देना। अब शहबाज शरीफ का और उसके बच्चों का वो भी करप्शन नजर आ गई, उनकी भी मनी लॉन्ड्रिंग नजर आ गई। ये टीटी स्पेशलिस्ट बन गए, टेलीग्राफिक ट्रांसफर से वहां बाहर से पैसे आ रहे हैं, पता नहीं किधर से पैसे आ रहे हैं, और पैसे अरबों पैसे आते जा रहे हैं और बच्चे अमीर होते जा रहे हैं। तीनों खानदान अमीर हो गए, मुल्क गरीब हो गया, मुल्क मकरूज हो गया, ये अमीर हो गए। अभी नहीं। अब बात यह है, अब आपको मैं बताऊं कि जब से हमारी हुकूमत आई है, ये सारे मिल के पहले दिन से कह रहे हैं जी हुकूमत फेल हो गई। जरदारी उधर से खड़ा हुआ कहता मैं पाकिस्तान की, और वो उसका बेटा कहता मैं पीटीआई की हुकूमत हटा दूंगा। उधर फजल रहमान खड़ा होता है, वो कहता मैं हुकूमत हटा दूंगा। अब सवाल यह है कि अभी 8 महीने हुए हैं, क्या हमने इतना बड़ा जुर्म किया कि आप हुकूमत गिरा देंगे? ये इसलिए चाहते हैं, और अगजई के नौजवानों, ये मैं आप में शऊर पैदा कर रहा हूं, क्योंकि इस मुल्क ने आगे से, इस मुल्क के नौजवानों ने कभी करप्ट डाकुओं को इस मुल्क के ऊपर कभी भी उन्होंने सियासती करने देनी, कभी आगे से आपने नहीं करने देनी, क्योंकि जब आपके हुक्मरान करप्ट हो, वो मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं होता, वो मकरूज हो जाता है। तो इनको मुश्किल क्या पड़ी हुई है? इनको मुश्किल ये पड़ी हुई है कि हर रोज मेरे सामने इनकी करप्शन की नई दास्तानें आ रही हैं। इनको डर ये है कि अगर इमरान खान 2 साल भी रह गया तो ये सारे जेलों में चले जाएंगे। इसलिए जमहूरियत खतरे में आ गई है। जमहूरियत नहीं खतरे में आई, जमहूरियत तो इंशाल्लाह मजबूत हो रही है। आपका चोरी किया हुआ पैसा खतरे में आ गया है। अब मैं आखिर में मैं महमूद खान आपको भी आज इस स्टेज पे से कह रहा हूं, और वहां हमारे चीफ मिनिस्टर उस्मान बुज़दार वो भी सुन रहे होंगे पंजाब के, उनको भी मेरी आवाज जाए। देखें, एक अच्छा कैप्टन मुसलसल अपनी टीम की तरफ देख रहा होता है। अच्छे कैप्टन ने मैच जीतना होता है। मैच जीतने के लिए वो अपनी टीम पे नजर रखता है। कई दफा उसको बैटिंग ऑर्डर बदलना पड़ता है, बैट्समैन किसी को ऊपर खिलाना पड़ता है, किसी को नीचे। कई दफा उसे किसी को टीम में निकाल के नए खिलाड़ी को लाना पड़ता है। जो कैप्टन होता है उसका सिर्फ एक मकसद होता है, अपनी टीम को जिताना। जो प्राइम मिनिस्टर होता है उसका सिर्फ एक मकसद होता है, और मेरा सिर्फ एक मकसद है कि मैं अपनी कौम को जिताऊं, अपनी कौम को उठाऊं, और मैं अल्लाह को जवाब दूं। अल्लाह मेरे से चाहता है कि मैं इस मुल्क में अपने लोगों को, अपने कमजोर लोगों को ऊपर उठाऊं। ये मेरा मकसद है। इसके लिए अभी भी मैंने अपनी टीम के अंदर बैटिंग ऑर्डर भी चेंज किया और थोड़ी एक आध तब्दीली की है। मैं आगे भी करूंगा। सारे वजीरों को मैं ये कहना चाहता हूं कि जो मेरे मुल्क के लिए फायदामंद नहीं होगा उसको मैं चेंज करके उस वजीर को लेके आऊंगा जो मेरे मुल्क के लिए फायदामंद हो। तो मैं आपको मैं महमूद खान आपको भी ये कहता हूं, अपनी टीम के ऊपर नजर रखें। हम अल्लाह को जवाब दें। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है जब अल्लाह आपको मुल्क का सरबराह बनाता है या सूबे का सरबराह बनाता है। हम सिर्फ अल्लाह को जवाब दें। वो देख रहा है, वो देखता है कि क्या हमारे मुल्क में
जो हमारा कमजोर तबका है, जो मुश्किल से 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकते, जो बच्चे स्कूलों में नहीं जाते, सरकारी अस्पतालों में अगर इलाज ठीक नहीं हो रहा, अगर एकदम दवाइयों की कीमतें बढ़ जाती हैं, वो अल्लाह हमें हमारे से जवाब मांगेगा। इसलिए हमारे पे जिम्मेदारी है कि हम मुसलसल अपनी टीम पे नजर रखें और मुसलसल टीम के अंदर तैयार हो चेंज करने के लिए। कोई भी हमारा खिलाड़ी अगर सही परफॉर्मेंस नहीं दे रहा, हमें तैयार होना चाहिए, या उसका बैटिंग ऑर्डर बदलें या उसको चेंज करके एक नया खिलाड़ी लेके आए। अब और रही आपसे आखिर में मैं आपको यह कहता हूं कि 27 साल के बाद मैं यहां आया हूं। मैंने यहां जब किताब के लिए आया था तो तब भी मुझे याद है अल्लाह ने आपको बड़ी एक खूबसूरत जमीन दी है रहने के लिए। इंशाअल्लाह हमारी कोशिश होगी, मैं बाकी भी कबायली इलाके में जाऊंगा, मेरी सारी कोशिश होगी कि कबायली इलाके के लोगों को मैं उठाऊं। जो कबायली इलाका सारे पाकिस्तान से पीछे रह गया, इसको मैं ऊपर लेके आऊं। और मैं ये अल्लाह से दुआ करता हूं कि अफगानिस्तान में अमन हो। अफगानिस्तान में अगर अमन हो तो हमारी तिजारत बढ़ेगी अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान की हुकूमत को मैं कोई आज तजवीज़ नहीं दूंगा, क्योंकि वो कहते हैं मुदाखलत हो जाती है, इसलिए मैं कोई उनको तजवीज़ नहीं दूंगा। सिर्फ आपके लिए दुआ करूंगा कि अल्लाह अफगानिस्तान में अमन लेके आए, ताकि वहां वो भी लोग ऊपर उठ सके। उन्होंने 40 साल सिर्फ जंग देखी है। मैं अभी शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल गया पेशावर में, 2 मुझे अफगानिस्तान के मरीज मिले, मजार शरीफ से आए हुए थे। सोचो, मजार शरीफ से पेशावर में शौकत खानम में इलाज करवाने आए थे। मैं ये उम्मीद रखता हूं कि इंशाअल्लाह अफगानिस्तान में थोड़े हालात बेहतर हों। मैं शौकत खानम को कहूंगा कि पूरी कोशिश करें अफगानिस्तान में भी एक कैंसर हॉस्पिटल बनाए, ताकि मरीजों को इतनी दूर इलाज करवाने के ना आना पड़े। बहुत बहुत शुक्रिया। वजीर आजम इमरान खान गुफ्तगू कर रहे थे। अपनी गुफ्तगू में उनका कहना था कि मेरा सिर्फ एक मकसद है, पाकिस्तान को जितवाना। बैटिंग ऑर्डर चेंज किया और आइंदा भी करूंगा। वजीर आजम इमरान खान का कहना था कि एक अच्छा कप्तान मुसलसल अपनी टीम की तरफ देख रहा होता है। कई मरतबा कप्तान पुराने खिलाड़ी की जगह नया खिलाड़ी लाता है। कप्तान का सिर्फ और सिर्फ एक मकसद होता है कि अपनी टीम को जितवाना। मेरा सिर्फ एक मकसद है, पाकिस्तान को जितवाना। मेरा सिर्फ एक मकसद है कि मिल्क को आगे लेके जाऊं। इसके अलावा उनका यह भी कहना था कि मैंने बैटिंग ऑर्डर में कुछ तब्दीलियां की हैं और आइंदा भी करूंगा। सारे वजीरों को कहता हूं कि उन्हें सामने लाऊंगा जो फायदेमंद होंगे। वजीर आला महमूद खान को कहता हूं कि अपनी टीम पर खुसूसी नजर रखें। कहता हूं या तो बैटिंग ऑर्डर चेंज करें या नए खिलाड़ी सामने लेकर आएं।